رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا ہے، اس کے بعد پھر رمضان المبارک ہے۔ شعبان کے متعلق بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور پھر رمضان تو ہے ہی، ان رحمتوں کا مہینہ جس کے اندر تمام مسلمان اپنا دامن پھیلاتے ہیں، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ سے جو مانگنا ہوتا ہے وہ بہت ہی قریب سمجھتے ہوئے کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے، وہ اس سے مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، نمازوں کا اہتمام، روزے کا اہتمام، یہ سب رمضان المبارک میں کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیز سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ اور ہم دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر بہت کچھ علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں کے متعلق یہ خدشہ ہے کہ یہ دین کی باتیں، یہ اردو میں کی ہوئی تقریریں، وہ اس چیز کے مفہوم کو سمجھ بھی پائیں گی یا نہیں۔ حالات ایسے آتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارا نوجوان دین سے دور تو ہو ہی رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، جو اس کو وہاں سے حاصل ہوتا ہے وہ اسی میں لگا رہتا ہے، اور جو حقیقی دین ہے، جس کو دین اسلام، قرآن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے، اس سے وہ بالکل ناشنا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ڈر یہ ہے کہ آئندہ آنے والی نسلیں ہماری ان باتوں کو سمجھ بھی پائیں گی یا نہ سمجھ پائیں گی۔ پچھلی صدی کے شروع میں دنیا کے اوپر کمیونزم کا غلبہ ہوا۔ کمیونزم اس نظام کو کہتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اللہ کا ان کے یہاں پر کوئی تصور نہیں۔ تاشقند، بخارا، سمرقند، تاجکستان، قزاقستان، یہ سب وہ علاقے جو کمیونزم کی لپیٹ میں آ گئے۔ مشرقی ریاست میں اگر آپ دیکھیں تو یوگوسلاویہ، بلغاریہ، البانیہ، بلخان کی چند ریاستیں سب کمیونزم کی لپیٹ میں آ گئے، اور ایسے لپیٹ میں آئے کہ وہاں پر دین کو سمجھنے والے یا دین کو جاننے والے لوگ ختم ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو درسگاہیں تھیں، وہ اسکول جس کے اندر وہ مشن، جس کے اندر قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اسلام کی تعلیم ہوتی تھی، یا اپنی زبان میں میں اس وقت کہوں کہ مدارس اسلامیہ، وہ سب پہلے انہوں نے ختم کیے، اور جب وہ ختم ہو گئے تو آج وہاں پر اس علاقے میں کوئی دین کا نام لینے والا نہیں، قرآن کا نام لینے والا نہیں، اسلام کا نام لینے والا نہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر مسلمانوں کو رکھا، اور وہ وقت بھی آیا کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ہر ریاست آزاد ہوتی چلی گئی، اور 75-80 سال 100 سال کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو جو پہلے سے منعقد تھا اس کو پھر سے جاری کیا جا رہا ہے، لیکن ایک مدت ہو گئی، ایک مدت لگ گئی
کہ لوگ قرآن کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتے تھے کہ ہم نے قرآن دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. یہ اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملک میں، اس بر صغیر میں اللہ نے یہ ہمیں دولت بخشی ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم بھی آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں اور دین اسلام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مدارس ہیں وہ مدارس اس تعلیم کو دیتے ہیں، اس تعلیم کو پڑھاتے ہیں جس سے آپ کے اور میرے ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ ہاں دین اسلام بھی کوئی چیز ہے. اس لیے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں موجودہ وقت میں کہ ہم یقیناً تعلیم حاصل کریں، اسکولوں میں جائیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں، لیکن ایک گھنٹہ کم سے کم ان کے لیے اس تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے جو صحیح تعلیم ہے اور جو قرآن کی تعلیم ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جو علم نبوت سے جو نظام نبی علیہ السلام نے قائم کیا تھا، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے اس تعلیم کا حاصل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. ورنہ ہم بالکل ایسے ہی بھول جائیں گے جیسے کہ جو میں نے علاقوں کے نام لیے جہاں پر وہ بھول گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری جیسی کتاب کو مرتب کیا اور قرآن کے بعد سب سے اہم درجہ اگر کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے، لیکن آپ ان کے شہر اور ان کے علاقے میں اگر جاؤ گے بخارا میں تو آپ کو وہاں پر وہ تعلیم نہیں ملے گی، بلکہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہی بہت کم ہوں گے. سمرقند جہاں پر اس کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ محدثین کی وہ جگہیں جہاں انہوں نے قال اللہ اور قال الرسول کو دن رات پڑھا اور پڑھایا، لکھا اور لکھوایا، آج وہ سب بالکل ماتم کناں ہے، وہاں پر کوئی موجود نہیں. کیوں؟ جب پڑھانے والے نہیں ہوں گے تو پڑھنے والے بھی نہیں ہوں گے. اس لیے اگر ہم اس ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، بھیجیے، یونیورسٹی میں بھیج رہے ہیں، بھیجیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی تعلیم کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کو مقرر کرنا ضروری ہے. خالی تعلیم، ایجوکیشن، آپ یہ سوچیں کہ یہی سب کچھ ہمارے لیے ہے. میں اگر آپ کو تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں تو دنیا میں جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تعلیم یافتہ ہی ہیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم برسائے. انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کیا، تعلیم حاصل کی. پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں لاکھوں انسانوں کو جنہوں نے ڈھیر کر دیا، مار دیا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اپنا آپ کو تعلیم یافتہ کہتے تھے. ہٹلر نے گیس چیمبر میں جرمنی میں 60 لاکھ انسانوں کو گیس چھوڑ کر ان کو مار دیا. وہ کون لوگ تھے؟ پڑھے لکھے لوگ تھے. معلوم یہ ہوا کہ تعلیم اسی وقت تک تعلیم ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اور نبی علیہ السلام کی وہ تعلیم شامل حال رہے گی تو اس تعلیم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خلا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سفر کرے گا تو وہاں سے بھی وہ رحمت کے پھول برسائے گا، اور اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہوگا تو پھر وہ بارود برسائے گا، جس سے پوری دنیا جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے گی. اس لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، یہ ضروری میں مانتا ہوں، لیکن صرف ایجوکیشن ہمیں راستہ نہیں دکھا سکتی ہے جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس کے اندر شامل حال نہ ہو. اس لیے جمعے کے موقع پر میں آپ کو اسی لیے چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کی اگر ہمیں حفاظت کرنی ہے، ان کے ذہنوں کو اغوا کرنے سے اگر ہمیں بچانا ہے
تو پھر ہمیں وہ تعلیم ضرور حاصل کرنی پڑے گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ڈارون کا فلسفہ دنیا کے اندر آیا کہ انسان پہلے بندر تھا، اس نے اچھل کود کی، وہ 4 پیر پہ چلتا تھا، اب جو ہے وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، ترقی کی اور وہ انسان بن گیا۔ آج بھی پڑھائی جاتی وہ تعلیم؟ کہاں نہیں پڑھائی جاتی؟ حالانکہ سائنس نے بھی اس کو مسترد کر دیا کہ نہیں، پہلے انسان جانور نہیں تھا بلکہ انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ تمام نظریات جو ڈارون کے فلسفے کی، یہ نظریے کی تعلیم لوگ دے رہے تھے، اس کا قرآن نے رد کیا اور بتایا کہ نہیں، یہ نظریہ چلنے والا نہیں ہے۔ لہذا کچھ لوگ آج بھی ہیں، پڑھ رہے ہیں اس کو، لیکن اس چیز سے ہٹ کر جب عام مزاج یہ بنا کہ نہیں، انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور جنین جو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے کی 9 مہینے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کے تمام کے تمام حالات آلات کے ذریعے سے پتہ لگنے لگے، اور قرآنی تعلیم جو وہاں پر دی گئی تو پتہ لگا کہ واقعی انسان کی تو تخلیق ہوئی ہے، یہ تو پہلے بندر تھا ہی نہیں، یہ تو پہلے جانور تھا ہی نہیں۔ تو یہ تعلیم دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر، مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، اور مصر کا گورنر جب آپ کو بنا کر بھیجا تو وہاں پر آپ نے ایک عجیب تماشا دیکھا۔ ایک جلوس جا رہا ہے اور اس جلوس میں ایک ڈولی سی سجی ہوئی ہے، اس میں خوبصورت بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی، اور وہ جلوس جا رہا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جلوس کیسا ہے؟ فرمایا کہ یہ جلوس، یہ جو دریا ہے، دریائے نیل، یہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور ہماری پرانی روایت رہی ہے کہ ایک خوبصورت بچہ یا بچی، اس کو بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، اور جب اس کا خون اس دریا کے اندر جاتا ہے تب وہ پانی جو ہے اس دریا سے نکلتا ہے، اور پانی وہ آتا ہے، ہماری کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، ہمیں پانی ملتا ہے، اور ہماری پرانی روایت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھہرو، جلوس کو یہیں پر روکو۔ آپ نے اس جلوس کو وہاں پر روکا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، اور باطل کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک تعلیم تھی، یہ بھی لوگوں کی ایک روایت تھی، اور یہ بتا دیا کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ جب دریائے نیل آپ سے کوئی خراج لے، آپ سے ٹیکس لے، اور وہ بھی انسان کا، اس لیے کہ انسان معمولی آدمی تھوڑی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو تاج کرامت پہنایا ہے، انسان کو ہم نے عزت بخشی ہے، اور جس کے سر پر تاج کرامت ہو اس سے بڑھ کر بھلا کیا دولت ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے اس انسان کی پیشانی کو اتنا بلند کیا ہے کہ کسی دریا کے سامنے، سورج کے سامنے، پتھر کے سامنے یہ نہیں جھکے گا، یہ جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے جھکے گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ سجدہ جس سے روئے زمین کام جاتی تھی، اسی سجدے کو ترستے ہیں آج منبر و محراب۔ آج وہ سجدہ جو حقیقت میں وہ ایک حقیقی سجدہ ہوتا تھا، وہ سجدہ آج وہ موجود ہی نہیں رہا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حقیقی سجدہ ہمیں دے دیا۔ اب دنیا کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکے گی، اس لیے کہ اس پیشانی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند کیا ہے۔ اب دنیا کی طاقتیں آپ کے سامنے جھکیں گی اگر آپ اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود،
وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اذان جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑے ہو کر دی تھی فتح مکہ کے موقع پر، اگر وہی انداز اختیار کیا جاتا تو اسرائیل کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے اذانوں پر پابندی لگاتا، اور ان کو یہ طاقت نہ ہوتی کہ وہ ہماری اذانوں کے اوپر بین لگانے کی کوشش کرتا۔ اسی لیے ایک فلسطینی نے پارلیمنٹ کے اندر سب سے پہلے یہ کام کیا جب اسرائیل نے ہماری اذان پر بین کیا، کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلے اس نے اذان دی اور پوری دنیا کے اندر وہ وائرل ہوئی۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ جو مجاہد اذان دیتا ہے اس کے اندر کچھ اور ہی صفت ہوتی ہے، اور جو عام آدمی اذان دیتا ہے اس کی صفت کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ نہیں چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خط لکھا اور قاصد بھیجا کہ حضرت پانی کا انتظام کیجئے، اور جب مجھے آپ نے گورنر بنا کر بھیجا تھا تو آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ عمر ابن عاص میں تمہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں، اگر دریائے نیل کے کنارے بھوک کی وجہ سے ایک کتا بھی مر گیا تو تم سے بھی سوال ہوگا اور مجھ سے بھی سوال ہوگا۔ وہی یاد دلائی حضرت عمر ابن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے خلیفۃ المسلمین تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا، اور خط عمر ابن عاص گورنر کے نام نہیں لکھا، بلکہ وہ خط دریا کے نام لکھا، اور اس قاصد سے کہا کہ جاؤ اس خط کو دریا کے اندر ڈال دو، کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ قاصد آیا اور وہاں اس نے اس خط کو دریا کے اندر ڈالا، اور اس کے اندر کیا لکھا تھا؟ 2 الفاظ، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہہ، اور اگر اللہ کے حکم سے تو نہیں بہتا تو تیری مرضی، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تو بہہ جا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہی عمر فاروق تھے کہ جب اسلام لانے سے پہلے دنیا ان سے تھراتی تھی، اہل اسلام ان سے تھراتے تھے، لیکن جب ایمان کے اندر داخل ہوئے تو اللہ نے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنایا۔ پھر وہی عمر فاروق جو مسجد نبوی میں اپنے ہاتھ کا تکیہ لگا کر سو جاتے ہیں، لیکن جب کرسی عدالت پر بیٹھتے ہیں تو ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ دنیا بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ فیصلے کہاں سے کس طریقے سے صادر ہو رہے ہیں۔ وہ اندر کی جو ایک کیفیت ہوتی تھی، وہ جو اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمانی نور رکھا تھا، وہ ایمانی نور ان کے چہروں پر جھلک جاتا تھا۔ جیسے برتن میں پانی اگر بھر جائے تو وہ پانی پھر چھلک کر اوپر آ جاتا ہے۔ اہل اللہ جو ہوتے ہیں ان کے اندر دلوں کے اندر ایمانی نور اتنا بھر جاتا ہے کہ پھر وہ بھرتے ہوا وہ نور وہ پیشانیوں پر چھلک جاتا ہے۔ عمر فاروق ہوں، اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، صحابہ کرام ہوں، اللہ نے ان کے دل کے اندر وہ نورانی قوت، وہ نورانی طاقت رکھی تھی کہ ان کا نور ایمانی ان کے چہروں پر چھلک گیا تھا۔ وہی عمر فاروق تھے کہ جب لوگ ان کی صورت کو دیکھتے تھے کیا ہوتا تھا؟ سب جا کر سرنڈر کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ کیوں؟ وہی عمر فاروق جو تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے لیے گیا تھا، جب آپ کی صورت دیکھی تو قدموں کے اندر جا کر گر گیا۔ اللہ نے یہ وہیں سے یہ سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس طرح کا نور باقی تھا تو اللہ نے آپ کی اس نور کو صحابہ کے اندر منتقل کرتے چلے گئے، اور وہی کیفیت ان کے دلوں کی بھی ہو گئی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی۔ اسی کیفیت کو بچانے کے لیے موجودہ وقت میں قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، موجودہ وقت میں اسلام کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ جدید تعلیم دیجیے، کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن اپنے بچوں کو آپ اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی
مکمل کوشش کریں، جس کو میں نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت پڑھی تھی، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اللہ کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک انسان بالکل کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم سے ایسا بہرہور کر دیا کہ جس سے پھر دنیا کے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ امید ہے میری ان باتوں کو آپ سمجھیں گے بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔